السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے اقامت کے تعلق سے، یعنی جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو ہم کب کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم بات حدیثوں کی کتابوں سے اور فقہی کتابوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر میں اقامت کے وقت کب کھڑے ہوا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں صحیح مسلم شریف سے۔ کتاب کا نام ہے صحیح مسلم شریف۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب المساجد کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں متی یقوم الناس للصلاۃ، یعنی لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں۔ حدیث پاک نقل کرتے ہیں عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز میں جب اقامت پکار دی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے آتا ہوا نہ دیکھ لو۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے صحابہ، جب نماز کے لیے اقامت پکار دی جائے، اقامت کہہ دی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک کہ مجھے آتا ہوا نہ دیکھ لو۔ اور یہ حدیث پاک بخاری کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آئیے، ابھی تو ہمیں یہ معلوم چلا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت پکار دی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک کہ مجھے آتا ہوا نہ دیکھ لو۔ آئیے صحیح مسلم سے دوسری حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی اسی باب کے اندر وہی باب ہے جس میں فرماتے ہیں متی یقوم الناس للصلاۃ، یعنی لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں۔ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ عن جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال بلال یؤذن اذا دحضت فلا یقیم حتی یخرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاذا خرج اقام الصلاۃ حین یراہ، یعنی حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال اذان اس وقت دیتے جب زوال کا وقت ختم ہو جاتا، اور اقامت اس وقت تک نہ کہتے تھے جب تک نبی کو اپنے حجرے مبارک سے نکلتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ اب اس حدیث پاک کی شرح جو ہے وہ مشکات شریف میں اور موطا امام محمد وغیرہ میں ہے کہ حدیث پاک کی شرح اس طریقے سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اپنے حجرے مبارک سے نکلتے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے تھے اقامت کہنے کے لیے، اور جب اقامت کہتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد میں اپنے مصلی پر تشریف لاتے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حی علی الفلاح تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو اب حی علی الفلاح پر جب پہنچتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں صحابہ کرام کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آئیے اب اس حدیث پاک کو ہم فقہی کتابوں وغیرہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں فقہی کتابیں کیا بتاتی ہیں۔ تو جس کے لیے سب سے پہلے ہم فتاوی عالمگیری، جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، جس کو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے میں تقریباً 300 علماء کرام کو جمع کر کے بہترین ایک مستند کتاب فقہ حنفی کی لکھوائی، جس میں یہ مسائل وغیرہ موجود ہیں۔ فتاوی عالمگیری کی جلد نمبر 1 ہے، باب کتاب الاذان، یعنی اذان کے تعلق سے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اقامت کے وقت کوئی آیا تو اسے کھڑے ہو کر کے انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ بیٹھ جائے، اور جب حی علی الفلاح پر پہنچے تو اسے حکم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ اور یہی باتیں تمام کتابوں میں بھی ہے۔ اب ان کتابوں سے کتنے لوگوں نے نقل کیا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ کتاب کا نام ہے نورانی تعلیم۔ یہ بچوں کو جب اردو پڑھتے ہیں تو ابتدائی دور میں پڑھائی جاتی ہے، جس کا حصہ نمبر 2 ہے۔ نورانی تعلیم صفحہ نمبر 14 ہے۔ تکبیر، سوال کرتے ہیں کہ تکبیر بیٹھ کر سننا چاہیے کھڑے ہو کر کے؟ تو جواب دیتے ہیں بیٹھ کر سننا چاہیے۔ پھر جب تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے تو سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ایک کتاب کا حوالہ ہو گیا نورانی تعلیم صفحہ نمبر 14۔ آگے آئیے دیکھتے ہیں، ایک کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت ہے جس کا نام ہے انوار شریعت، جس کا صفحہ نمبر 41 ہے۔ سوال قائم کرتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اقامت کے وقت لوگوں کا کھڑا رہنا کیسا ہے؟ جواب: اقامت کے وقت لوگوں کا کھڑا رہنا مکروہ و ممنوع ہے، و منع ہے، لہٰذا اس وقت کھڑے رہیں، اس وقت بیٹھے رہیں۔ پھر جب تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے تو اٹھ جائیں۔ حوالہ دیا ہے فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی، یہ سب تمام کتابوں کا حوالہ دیا گیا۔ اس کے بعد میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فیضان اذان، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا کی لکھی گئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 14 ہے۔
فرماتے ہیں کہ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر کے انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے۔ اسی طرح جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں اور اس وقت کھڑے ہوں جب مکبر یعنی تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے، اور یہی حکم امام کے لیے ہے۔ بہار شریعت وغیرہ، فتاوی عالمگیری وغیرہ سے اس کتاب میں حوالہ دیا گیا ہے۔ آئیے اگلی کتاب دیکھتے ہیں، فیضان نماز، نماز کے احکام، کتاب کا نام ہے نماز کے احکام حنفی۔ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس الطارق قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 154 ہے۔ اس میں بھی وہی بات کی جاتی ہے کہ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر کے انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے۔ اس طرح جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں اور اس وقت کھڑے ہوں جب مکبر یعنی تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے۔ اس کے بعد ایک بڑی مشہور کتاب ہے اہل سنت والجماعت کی، سنیوں کی، جس کو قانون شریعت کہا جاتا ہے، جس کے لکھنے والے حضرت مولانا شمس الدین احمد صاحب ہیں۔ بڑی بہترین کتاب ہے فقہ حنفی کے لیے، جو عام طور پر بچوں کو شروعاتی دور میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 91، فرماتے ہیں کہ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر کے انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، اور جب حی علی الفلاح، جب تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت کھڑا ہوں۔ یہی حکم امام اور مؤذن کے لیے بھی، یہی حکم امام کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، فتاوی عالمگیری کا حوالہ ہے، پھر فرماتے ہیں کہ آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے کہ اقامت کے وقت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، بلکہ اکثر جگہ تو یہاں تک ہے کہ جب تک امام مصلی پر کھڑا نہ ہو جائے اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جاتی۔ یہ خلاف سنت ہے، یعنی سنت کے خلاف بتایا گیا ہے، تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سے بچا جائے۔ آئیے ایک کتاب کا اور ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں، کتاب کا نام ہے غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح۔ کس لکھنے والے مولانا صاحب مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی۔ اس کا صفحہ نمبر 32 ہے۔ یہ ایک ہیڈنگ قائم کرتے ہیں جس کا نام ہے تکبیر کھڑے ہو کر سننا کیسا، یعنی ہیڈنگ قائم کرتے ہیں کہ تکبیر کھڑے ہو کر سننا۔ فرماتے ہیں کہ جب تکبیر کہنے والا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو امام اور مقتدی جو وہاں موجود ہیں ان کو اسی وقت کھڑا ہونا چاہیے، مگر بعض جگہ شروع تکبیر کے وقت کھڑے ہونے کا رواج پڑ گیا ہے، اور وہ لوگ اس رواج پر اتنے اڑ جاتے ہیں کہ حدیثوں اور فقہی کتابوں کی پرواہ نہیں کرتے اور من مانی، ضد اور ہٹ دھری سے کام لیتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری، جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم سے اب سے تقریباً 350 سال پہلے اس دور میں سبھی بڑے بڑے علماء نے مشوروں کے ساتھ لکھی، اس میں صاف صاف لفظ میں لکھا ہوا ہے کہ یقوم القوم والامام اذا قال المؤذن حی علی الفلاح، یعنی مؤذن جس وقت حی علی الفلاح کہے تب امام اور مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ حوالہ ہے فتاوی عالمگیری، جلد نمبر 1، کتاب الصلاۃ، باب الاذان، فصل نمبر 2 اور صفحہ نمبر 58 یعنی 58۔ آئیے اس کے بعد ہم آپ کو ایک کتاب اور دکھاتے ہیں جس کتاب کا نام ہے احکام شریعت، جس کے لکھنے والے حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے جس کا صفحہ نمبر 169 ہے، مسئلہ نمبر 67 ہے۔ سوال کیا جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء احناف اس مسئلے میں کہ تکبیر کھڑے ہو کر مسنون ہے یا بیٹھ کر کے، یعنی تکبیر کھڑے ہو کر کے سننا سنت ہے یا پھر بیٹھ کر کے؟ الجواب، بیٹھ کر سنیں، کھڑے ہو کر سننا مکروہ ہے۔ یعنی حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیٹھ کر کے سننا چاہیے، کھڑے ہو کر کے سننا تکبیر مکروہ ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم آپ کو ایک کتاب اور دکھاتے ہیں جس کتاب کا نام ہے جنتی زیور، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 196 ہے۔ مسئلہ، اقامت ہوتے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر کے انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور جب حی علی الفلاح کہا جائے تو اس وقت کھڑا ہو۔ یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی اقامت کے وقت بیٹھے رہیں، جب حی علی الفلاح تکبیر کہنے والا کہے اس وقت سب لوگ کھڑے ہوں، یہی حکم امام کے لیے بھی ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ آج کل اکثر جگہ یہ رواج چل پڑا ہے کہ اقامت کے وقت، بلکہ اقامت سے پہلے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر جگہ تو یہاں تک کہ ہوتا ہے کہ جب تک امام کھڑا نہ ہو جائے اس وقت تک اقامت نہیں کہی جاتی۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ اسی بارے میں بہت سے رسالے اور فتاوی بھی چھاپے گئے ہیں، مگر ضد اور ہٹ دھری کا کیا علاج ہے؟ خداوند کریم مسلمانوں کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آئیے اس کے بعد ہم آپ کو ایک کتاب اور دکھاتے ہیں جس کتاب کا نام ہے دین مصطفیٰ۔ اس کتاب کے لکھنے والے سید محمود احمد رضوی صاحب ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 267 ہے۔ ہیڈنگ ہے اذان کا بیان۔ ہیڈنگ قائم کرتے ہیں کہ اقامت بیٹھ کر سنی جائے اور امام و مقتدی حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ عام طور پر رواج پڑ گیا ہے کہ وقت اقامت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے۔ مسنون یہ ہے کہ جب مکبر یعنی تکبیر کہنے والا اقامت کہے تو امام اور مقتدی سب بیٹھے رہیں اور حی علی الفلاح پر کھڑے ہو جائیں۔ آئیے اس کے بعد ایک بڑی مشہور و معروف کتاب حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی کتاب بہار شریعت، جو 3 جلدوں میں آتی ہے، 20 حصوں میں آتی ہے۔ بہار شریعت صفحہ نمبر 471 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اقامت کے وقت کوئی آیا تو اسے کھڑے ہو کر کے انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے۔ جب حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت کھڑا ہو۔ جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے۔ یہی حکم امام کے لیے ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے کہ وقت اقامت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، بلکہ اکثر جگہ یہاں تک ہے کہ جب تک امام مصلی پر کھڑا نہ ہو اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جاتی۔ یہ خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف ہے۔ آئیے یہ ساری کتابوں کے تو ہم نے حوالے دے دیے۔ آئیے جو سب سے مین چیز، اب ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، اہل سنت والجماعت کے مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے تو اس بارے میں لکھا ہی کہ اقامت بیٹھ کر کے سننا چاہیے۔ لیکن اب دیوبندیوں کی طرف آتے ہیں کہ دیوبندیوں کے مین مولانا ایک دیوبند کے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے مولانا عبداللہ جاوید غازی پوری فاضل دیوبند۔ انہوں نے مشکات شریف کی شرح کی، اس کی شرح کی، اس کا ترجمہ لکھا اور اپنی کتاب کا نام رکھا مظاہر حق جدید، شرح مشکات شریف اردو ترجمہ۔ مولانا صاحب کا نام ہے عبداللہ جاوید غازی پوری فاضل دیوبند۔ کتاب چھپی ہے ادارۃ الاسلامیات دیوبند سے کتاب چھپی ہے۔ اب وہی جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت لاتے ہیں اور لا کر کے تشریح کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلتے تو حضرت بلال حبشی کھڑے ہوتے، اذان دیتے، اور جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تو حضرت بلال حبشی اس وقت تک حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر پہنچتے تھے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور اسی بنیاد پر ہمارے علماء نے کہا کہ امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن تکبیر کہنے والا حی علی الصلاح کہے۔ یعنی سنیوں کیا تو ہے ہی کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا ہے، لیکن دیوبند کے مولانا بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جب مؤذن حی علی الفلاح حی علی الصلاح پر پہنچے تو اس وقت کھڑے ہوا جائے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ہم اس پر چلیں، ہم اس پر عمل کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔